ظالم جادوگرنی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور قصبے میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ بہن کا نام نائلہ تھا جبکہ بھائی کا نام نبیل تھا۔ نائلہ اور نبیل کی والدہ کے فوت ہونے کے کچھ عرصہ بعد ان کے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی سوتیلی ماں جادوگرنی بھی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فروا تھا۔ سوتیلی ماں اور فروا دونوں بہن بھائیوں کو بہت تنگ کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام ان سے کرواتی اور انہیں کھانے کے لیے بھی کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہ دیتے۔ ایک دن اچانک نائلہ اور نبیل کے ابو بھی فوت ہو گئے۔ اب تو ان کی سوتیلی ماں اور فروا کا سلوک ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ اور بھی بدتر ہو گیا۔ نبیل نے نائلہ سے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں مزید یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ آخر کب تک ہم اپنی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کے مظالم سہتے رہیں گے؟ نائلہ نے پوچھا، بھائی ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ نبیل نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور دوسرے قصبے میں ہمارے چچا رہتے ہیں، ہم ان کے گھر چلے جائیں گے۔ اور پھر دوسرے دن صبح سویرے دونوں بہن بھائی گھر سے نکل پڑے۔ نائلہ اور نبیل کے گھر سے باہر نکلتے ہی ان کی سوتیلی ماں کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سوتیلی ماں نے نائلہ اور نبیل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، جلد ہی سورج کی تپش بڑھ گئی۔ جنگل میں گزرتے ہوئے نبیل کی نظر ایک بہت بڑے درخت پر پڑی۔ اس درخت کے تنے میں ایک سوراخ تھا۔ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ دونوں بہن بھائی آرام سے اس میں بیٹھ گئے۔ اب ان کو پیاس نے ستانا شروع کر دیا، لیکن اس جنگل میں چلتے ہوئے ابھی تک انہیں پانی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اچانک نائلہ نے کہا، بھائی غور سے سنو، مجھے کہیں قریب ہی چشمے کا پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبیل نے بھی آواز سنی اور پھر نائلہ اور نبیل آواز کی سمت چل پڑے۔ آگے جا کر انہیں ایک چشمہ دکھائی دیا۔ نبیل چشمے پر پانی پینے کے لیے ابھی جھکا ہی تھا کہ نائلہ نے اس کو روک دیا اور بولی، بھائی اس چشمے کا پانی نہ پینا۔ میں نے ابھی ایک غیبی آواز سنی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے اگر تم یہ پانی پیو گے تو بھیڑیا بن جاؤ گے۔ نبیل وہاں سے اٹھا اور آگے چل پڑا۔ کچھ دور انہیں ایک اور چشمہ نظر آیا۔ اس مرتبہ بھی نائلہ نے نبیل کو پانی پینے سے روک دیا کیونکہ اس نے ایک غیبی آواز سنی جس نے اسے بتایا کہ اس چشمے کا پانی پینے سے نبیل چیتا بن جائے گا۔ دونوں بہن بھائی ایک بار پھر آگے روانہ ہو گئے۔ تیسرے پانی کا چشمہ دیکھ کر نبیل پانی پینے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا۔ اس مرتبہ بھی اس نے روک دیا کیونکہ اس بار بھی غیبی آواز نے نائلہ کو بتایا کہ اگر اس کا بھائی یہاں سے پانی پیے گا تو ہرن بن جائے گا۔ اس بار نبیل نے نائلہ کی بات نہ مانی اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر چشمے کا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی نبیل کی جگہ ایک ہرن کھڑا تھا۔ دراصل ان کی سوتیلی ماں جو کہ جادوگرنی بھی تھی، اس نے چشمے کے پانی پر جادو کر دیا تھا۔ نبیل کے ہرن بننے پر اس کی سوتیلی ماں جادوگرنی وہاں سے واپس چلی گئی۔ نائلہ اور نبیل ہرن رونے لگے۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نائلہ اپنے بھائی نبیل ہرن کے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر نبیل ہرن پر پڑی۔ شہزادے کے مصاحب ہرن کو مارنے لگے تو اس نے انہیں روک دیا اور پیچھا کرنے لگا۔ نبیل ہرن اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا اور پاؤں سے دستک دی۔ نائلہ کے پوچھنے پر اس نے کہا، دروازہ کھولو، میں نبیل ہرن ہوں۔ شہزادہ ہرن کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا سن کر بہت حیران رہ گیا اور پھر نائلہ نے جب دروازہ کھولا تو شہزادہ اس کی خوبصورتی سے بھی بہت متاثر ہوا۔ دوسرے دن شہزادے نے آ کر جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی اور نائلہ کے پوچھنے پر نبیل ہرن کے الفاظ دہرائے۔ نائلہ نے فوراً دروازہ کھول دیا، لیکن وہ اپنے سامنے اجنبی نوجوان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نائلہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں اس ہرن کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزادے نے نائلہ کی شرط مان لی اور اس سے شادی کر کے اپنے محل میں لے آیا۔ ہرن بھی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ وہ بھی سارا دن شاہی محل میں چوکڑیاں بھرتا رہتا تھا۔ نائلہ جو اب ملکہ بن چکی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ شہزادے کی پیدائش پر ملک بھر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ادھر نائلہ کی سوتیلی ماں جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ نائلہ اس ملک کے شہزادے کی بیوی بن گئی ہے اور دونوں بہن بھائی اب شاہی محل میں رہتے ہیں، تو اس کو بہت سخت غصہ آیا۔
جادوگرنی نے قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی نائلہ اور نبیل کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ پھر ایک دن جادوگرنی اپنی بیٹی فروا کے ساتھ بھیس بدل کر شاہی محل چلی گئی۔ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے نائلہ کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ ڈالا اور پھر اس کو ایک اندھیرے کمرے میں سائے کی طرح بند کر دیا۔ نائلہ کی جگہ اس نے اپنی بیٹی فروا کو شہزادے کے بیڈ روم میں بھیج دیا۔ فروا نے اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیا اور کمرے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں پر پردے ڈال دیے تاکہ روشنی کم ہو جائے اور شہزادہ اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکے۔ شہزادے کو اپنے کمرے میں ایک بدصورت سایہ نظر آیا۔ سائے نے شہزادے سے پوچھا، چھوٹا شہزادہ کیسا ہے اور ہرن کا کیا حال ہے؟ شہزادے نے وہم سمجھا اور کوئی توجہ نہ دی۔ 2-3 دن مسلسل اسی طرح آواز سننے پر ایک دن شہزادے نے اس آواز کا جواب دیا اور کہا، چھوٹا شہزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ہرن بھی تندرست ہے، لیکن تم کون ہو اور یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ بدصورت سائے نے کہا، تم اپنے دل سے پوچھو میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر سایہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن سائے نے پھر آ کر چھوٹے شہزادے اور ہرن کا حال پوچھا تو شہزادے نے آواز کو بہت غور سے سنا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، یہ آواز تو ملکہ کی ہے، وہ مجھ سے کیوں شہزادے اور ہرن کا حال پوچھ رہی ہے؟ اسے تو خود ان کا حال معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹا شہزادہ اور ہرن تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کمرے میں ایک دم روشنی پھیل گئی۔ بدصورت سائے کی جگہ ملکہ نائلہ اپنی اصل حالت میں کھڑی تھی۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے مجھے بدصورت سایہ بنا دیا تھا اور میری جگہ اپنی بیٹی فروا کو آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ آپ نے میری آواز پہچان لی تو اس کا جادو ختم ہو گیا اور میں اب اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ شہزادے نے جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کروا لیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ آئندہ یہ کسی پر ظلم نہ کر سکیں۔ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلا کر اس میں جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ آگ میں جل کر جیسے ہی جادوگرنی کی جان نکلی، نبیل ہرن اپنی اصلی شکل میں واپس تبدیل ہو گیا۔ جادوگرنی کی موت کے ساتھ ہی اس کے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا تھا۔ ملکہ نائلہ اپنے بھائی کو اصل شکل میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادہ بھی اپنی ملکہ کی خوشی میں شامل تھا۔ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔